دعائیں اور رب اما ترینی ما یوعدون، آپ فرمائیے پروردگار یا تو دکھا دے مجھ کو جو ان سے وعدے ہیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کرے، پھر وہ عذاب جو ظالموں پر آئے گا اگر وہ آئے تو مجھے بچا۔ وَإِنَّا لَأَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھا دے جو ان سے وعدے ہیں قادر ہیں، ہم ان کے ساتھ وعدے پورے کرنے پر قادر ہیں، آپ کو دکھا دیں گے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، جواب دے اس طریقے سے جو بہت عمدہ ہو برائی کا۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو یہ بولتے ہیں، وَتَفَيَّتْ کو غلط بولنا۔ فَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ فرمائیے پروردگار پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس پروردگار کہ وہ آ جائے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہے پروردگار مجھے دنیا میں لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، ہو سکتا ہے میں عمل کروں نیک، فیما ترکت، وہ جو میں چھوڑ مرایا، کلا ہرگز نہیں، اب دوبارہ دے رات کے نشت دنیا اس سے خوفا کہ دروخڑے کری اختیار، ایک دفعہ جب گئے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ انہا کلمت، یہ تو ایک بات ہے، وقائلها، جو یہ کہتا رہتا ہے، ومن ورائہم برزخ، اور ان کے آگے برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک ان کے آگے برزخ ہے۔ بعض مفسرین نے مانا کہ یہ موت ہے، لیکن برزخ کا مانا موت نہیں ہے، برزخ موت سے شروع ہو جائے گا، اور ان کے آگے برزخ ہے یعنی ما بعد الموت کے معاملے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا بنسری میں، اسرافیل علیہ السلام بنسری بجائیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب ان کے درمیان نہیں چلیں گے۔ ہاں قدر من سلطان بود، رضا خان بچے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یوم دن، اس دن، ولا یتساءلون، نہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، وہاں تو یہ ہوگا جس کے بھاری ہوئے میزان نیکیوں کے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نام اعمال نیکیوں کے ترازو ہلکے نکلے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ تاوان کر چکے ہیں اپنا، کہ جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور یہ اس میں شکل بدلے ہوئے ہوں گے، کالح شکل بدلا ہوا۔ توبہ توبہ توبہ۔ ابن عباس نے کالحون کا معنی کیا ہے آگ جسور، چہرے اترے ہوئے۔ بدعتی کا چہرہ آپ دیکھیں گے، بدعت کی نورست چہرے پر پھیلی ہوئی ہوئی، مکاری اور فریبی بالکل واضح ہوتی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں پڑھی جا رہی تھی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، بس تم اس کی تکذیب کر رہے تھے۔ قالوا، کہتے تھے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار غالب آئی تھی ہم پر بدبختی، فقلنا قوما ضالین، اور تھے ہم قوم بے خبر، بہت بے خبر، راہ گم راہ گم راہ۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار نکال ہم کو اس سے، فإن عدنا، اگر ہم نے دوبارہ کیا، فإنا ظالمون، ہم ظالم ہوں گے، خدایا ہم کو دنیا میں دے، ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائے گا دور ہو جاؤ اس سے، دور ہو جاؤ، جیسے کتے کو کہتے ہیں دور ہو جاؤ، کرسا، اخسئوا فیہا، کرسا کو، ولا تکلموا، اس سے بات نہ کرو، کہتے ہیں یہ سخت الفاظ بولتے ہیں، اخسئوا فیہا کا ترجمہ کیا ضرور، تو بہت پیارا ہے، یہ ترجمہ ہوگا احساء القلب، کتے کو کہتے ہیں او کتے، او بدعتی مشرک بے ایمان، کتے کی طرف ذلیل، جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، بات تک نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی، بے شک تھی ایک جماعت میرے بندوں کی، یقولون، جو کہا کرتی تھی، ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، مالا مال فرما، وانت خیر الراحمین،
اور آپ بہترین کام کرنے والے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا، تم بناتے تھے ان کو ہنسی مذاق، ان کے ٹھٹے اڑاتے تھے۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ بھلا دیا تم کو میری یاد۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، میں نے بدلہ دیا ان کو آج ان کے صبر استقامت کا، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، بے شک وہ کامیاب ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، فرمائے گا کتنے ٹھہرے ہو دنیا میں سال گنتی کے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہیں گے ٹھہرے ہوں گے دن بھر یا آدھا دن۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، پوچھ لیجیے گننے والوں سے۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے ہو تم مگر اس سے بھی تھوڑا، کیونکہ عمل کہاں ہے، ایمان کہاں ہے۔ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے آدھے دن میں اور ایک دن میں بھی ایمان و عمل ہو سکتا ہے، تمہارے پاس وہ بھی نہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، آیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا تم کو بیکار۔ عبث، عبث ہمیں بدنام کیا۔ عبث کا لفظ پشتو میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، سب زبانوں میں مستعمل ہے۔ عبث کے معنی فضول، بیکار۔ عبثیات والعبث فی غیر الصلاۃ حرام ہے، وما تقول فی الصلاۃ ہدایت ہے۔ آیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا عبث، بے مقصد، بے فائدہ، بے غرض، ایسا نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ایسا نہ سوچو۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے اللہ بادشاہ برحق، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، عزت والے عرش کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ اور معبود، لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اس کا حساب رب کے ہاں ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کامیاب نہیں ہوں گے کافر لوگ۔ سورت کے شروع میں تھا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمان کامیاب ہے۔ ان کی تفسیر کر کے کفار کی مذمت کر کے نتیجہ نکالا بے شک کامیاب نہیں ہوں گے کافر لوگ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، آپ فرمائیے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔